مرادار چارو کا مشورہ پدائے بیر وشد کنی بیاریں وطی کسی گیسٹان نیما چاہنے کشانی خوبصورت تجربہ چپے مار کسی دیم تر رہتے ہیں. جی غزم پر آپ کچھ بتا رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سینئر ممبرز ہیں سر شراز کہہ رہے تھے اور ساجد کہہ رہے تھے, ہم نے یہ گارنٹی دی تھی کہ ہم کسی کو جو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں ہمیں کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. یہ گارنٹی ہم نے کی تھی کہ ہم ایڈ اپنے ہاتھ سے ٹو دی اینڈ یوزر جو خود کھانے والا ہے, جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ہاتھ میں خود اپنے ہاتھ سے پہنچائیں گے, اور خود ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. بلوچستان تک پہنچنے میں ہمیں جو میجر پرابلم ہوتا ہے, ہم ڈیرہ مراد جمالی کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے اور نصیر آباد اور جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں, اس کا سندھ سے راستہ کٹا ہوا ہے. اس کے لیے جانا ضروری تھا, یہاں سے کوئٹہ جائیں, کوئٹہ سے لینڈ روٹ سے لے کے جائیں. اس کی کاسٹ اتنی زیادہ پروہیبیٹو تھی کہ کراچی سے آپ مال بھیجیں. آرمی نے ہمیں ایک C-130 دیا, ہم نے اس C-130 میں ہم نے سارا کھانا لوڈ پرووائڈ سب کچھ پرووائڈ کر کے ہم نے کہا آپ کوئٹہ پہنچا دیں. انہوں نے کہا کوئٹہ سے ہم آپ کو ٹرکس دیں گے اور نصیر آباد اور ڈیرہ مراد جمالی پہنچائیں گے اور ہم وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. اور ہمارے اسلم بھائی انہوں نے وہاں پہ ارینجمنٹ وغیرہ بھی سیٹ اپ کر دیا, لیکن وہ وہاں پہ مال نہیں پہنچ سکا. اس لیے نہیں پہنچ سکا کیونکہ جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ اتنا ڈسرپٹڈ تھا. جو سیلاب کا جو زیادہ ڈیمیج ہے نا, دیکھیں اگر یہاں وندر میں سیلاب آتا تو ہم ایزیلی پہنچ جاتے, اگر یہ سیلاب جو ہے وہ پسنی کی طرف آتا تو ہم ایزیلی پہنچ جاتے. لیکن ڈیرہ مراد جمالی از آن دا ناردرن پارٹ آف سندھ, سندھ کراس کر کے آپ نے وہاں پہنچنا پڑتا ہے. اس وقت پانی نیچے اترنے لگا تھا, لوور سندھ اور مڈل سندھ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہونے لگے. تو جتنی ہم نے کوشش کی اس کوشش کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکے, لیکن نیت ہماری پوری تھی. ہم نے یعنی اس حوالے سے کہ ہم وہاں ریس کرتے ہیں, اس حوالے سے کہ وہاں ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا, اس حوالے سے کہ وہاں پہ ضرورت زیادہ ہے, ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم نے کوشش اپنے طور پہ پوری کی تھی. لیکن ایونچولی جیکب آباد اینڈ کشمور واز دا فردسٹ. صحیح کہ وہاں جو ہے وہ کمیونیکیشن معاملہ بہت زیادہ میجر. ساجد صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ آپ سوچ رہے ہیں, شیراز صاحب آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا طریقہ کار آپ اپنائیں گے؟ جس طرح سے لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں, اب پانی جو ہے ایسا ایسا نیچے کی طرف جا رہا ہے اور زمین خشک ہوتی جا رہی ہے, تو کیا پروگرام ہے, کس فارمولے کے تحت آپ لوگوں کو جو ہے بحالی کی طرف لے جائیں گے؟ سر یہ ہمارے ممبرز کے ود ان آر ممبرز ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہے 3 آدمیوں کی. اچھا, وہ ویریس ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم خالی پلان کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہوگی جو آئیڈیل ہوگی فار جتنے بھی افیکٹیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے حساب سے آئیڈیل ہوگی. اس میں ایک ماڈل یہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم ان کو یا تو پری فیبریکیٹڈ گھر بنا کے دیں, یا ان کو ہم اپنی ہی ٹیمز کے ذریعے وہاں پہ جیسے ان کے گھر ہوتے تھے ویسے بنا کے دیں. اب 3-4 ماڈلز ہیں, لیکن چونکہ ابھی تک اس کے بہت سارے علاقوں میں گھر جو ہیں وہ جھوپڑیاں ہیں. بالکل بالکل, وہ تو اب بنا کے دو گے 1 سال بعد جو ہے پھر خراب ہو جائے گا. ایک مستقل بنیادوں پر ان کی بحالیت کریں. ہمیں ایسی ہی جگہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹ کریں کہ جہاں پہ ایسی پرماننٹ سٹرکچر ٹائپ کی چیز بنا سکیں جو کہ دوبارہ خراب نہ ہو. ایک تو کچے میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ کچا جو ہے اس میں لامحالہ پانی آنا ہی آنا, آج نہیں تو کل آئے گا, کل نہیں تو پرسوں آئے گا, 2 سال 5 سال 10 سال بعد پھر پانی آئے گا اور وہ بہ جائے گا. تو کچے میں ہمارا ارادہ نہیں ہے, لیکن ہم اس وقت ویریس ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں. ڈیسیشن ابھی تک نہیں ہو سکا بیکاز ابھی تک جو میڈیا نے جو کوریج تھی فلڈ کی کوریج کم کر دی ہے. پاکستان پورا یہ سمجھ رہا ہے کہ ختم ہو گیا, ساری تباہی ختم ہو چکی ہے, اور صرف لٹرلی آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہو گئی ہے. یہ صحیح ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم جنرلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی فلڈ کی بات نہیں کرتا, جبکہ یہ تو معاملہ لوگوں نے توڑ دیا ہے. اب تو کوئی دوسرے معاملات پہ ایشو بنا رہے ہیں. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور اٹ ول کیری آن. یہ 4 سے 6 ہفتے مزید کم از کم لوگوں کو صرف سروائیول کٹ پرووائڈ کرنے میں لگے گی. میڈیکل پرابلمز ہیں اور ابھی یہ چلتا رہے گا. یہ جب بے روزگاری ہے, جتنے آپ نے اعداد و شمار بتا دیے, 200 گھران خاندان جو ہیں وہ شکارپور کے ہیں, 200 دھابی جی میں, اور 15,000 جو ہیں انٹیریئر سندھ کے دوسرے علاقوں میں. تو ان تمام کو ری ایبلیٹ کرنے کا پروگرام ہے. کوشش کچھ ایسی ہے, یعنی ہم نے یہ فورسی کیا تھا یہ پرابلم. ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ اولڈ نیوز ہو جائے گی تو یہ میڈیا کے بیک برنر پہ چلی جائے گی. جب یہ پیچھے ہٹ جائے گی تو سپورٹ جو شروع کے دنوں میں جس طرح ہمیں بھی سپورٹ مل رہی تھی وہ سپورٹ جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہم نے اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے کام شروع کیا تھا. ہمارے ایک بہت سینئر ممبر ہیں اور جس طرح شراز کہہ رہا تھا, ون آف دا پائنیئرز لیڈنگ ایفرٹ جس نے اس پروجیکٹ کے لیے کیا تھا, محمد اشرف صاحب ہیں, اور ان کی ایک فیکٹری ہے جس میں وہ کافی سارا کانکریٹ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے اسپیشل پروجیکٹس ڈیزائن کیے ہیں, انہوں نے اسپیشل گھر ڈیزائن کیے ہیں جو پاکستان میں اس وقت تک ایسی کوئی چیز نہیں بن رہی ہے. ہی از پائنیئرنگ اینڈ ہی از بلڈنگ سم تھنگ جو پاکستان کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہوگی, اور وہ صرف یہ سیلاب زدگان کے لیے اسپیشلی تیار کی جا رہی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے وہاں سے پہلے شروع ہو,
ان کو واپس لے جا کے جب ہم آباد کریں, ریہیبلیٹیٹ کا ورڈ ساجد نے یوز کیا تھا, ریہیبلیٹیٹ کا مطلب گھر صرف بنا کے دینا نہیں ہے, پوری زندگی. ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹیو ممبرز آف سوسائٹی ہو جائیں. جب یہ واپس جائیں یہ ایسے لوگ ہوں جو سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں. کیا کیا چیزیں جس طرح آپ اور میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو چاہے ہمیں بیج دینا پڑے, ان کو جانور دینے پڑیں, اگر کیٹل فارمنگ کرتے ہیں, اگر یہ اپنا دودھ بیچتے ہیں, اگر یہ زمین چیر کے اگر یہ دانہ ڈالتے ہیں تو ہم ان کو بیج دیں گے, ان کو دانہ دیں گے, ان کو ہل دیں گے, ہل چلانے کے لیے ان کو ٹریکٹر مہیا کر کے دیں گے کہ یہ ٹریکٹر سے اس کو ٹل کر سکیں لینڈ کو. اگر یہ لیبر ہیں, اگر یہ مزدور ہیں, جو بھی ان کا ذریعہ معاش ہے, جو بھی, ہم ایک بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس لوگ ہیں 2200 لوگ ہیں, جو یہ 200 اور 200 فیملیز ہیں, 400 فیملیز کے بیچ میں تقریباً 2200 لوگ ہیں, اور 15,000 خیرپور ناتھن شامل ہیں. اور میں نے آپ کو 8-9 لوکیشنز بتائیں جدھر ہم نے جا کے فوڈ ایڈ کی ڈسٹریبیوشن کی, جن کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا, لیکن اس وقت بہت برا حال تھا, کوئی ان کا پرسانہ حال نہیں تھا. تو ہم نے امیجیٹ ان کو کم سے کم ان کو زندہ رکھنا, پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ان کو ہم زندہ رکھیں کسی طرح, وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیا. اب ہم جب ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس سوسائٹی میں آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی, مطلب زندگی کے دھارے میں دوبارہ شامل. تو اس میں گھر بھی بنانا, گھر بھی ہونا چاہیے, بچوں کو ایجوکیشن بھی کوئی میسر ہونی چاہیے, کوئی ہیلتھ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے, کوئی ذریعہ آمدنی, ذریعہ معاش کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے. تو جس طرح میں نے بتایا, اشرف جو ہے وہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے, جو گھروں کو ڈیزائن کر رہا ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں MCP ولیج اگر بنانے کی ضرورت پڑے, 100 گھروں کا اگر ایک آپ ولیج بنائیں گے تو اس میں ایک ہاسپٹل بھی, یہ ایک آئیڈیالوجی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں ساری, جو ایک پوری زندگی ان کو دینا چاہ رہے ہیں. ہم 5-6 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, جو موسٹ پروڈکٹیو چیز ہوگی نا اس پہ ایونچولی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ اگر 200 خاندان کا ایک ماڈل ولیج, یہ بھی ایک آئیڈیا جس پہ ہم بات کر رہے تھے, کہ ایسا ولیج جس میں اسکول, بیسک فیسلٹیز, اسکول سے لے کے میڈیکل ایڈ سے لے کے آپ کے پاس کوئی ایسی ساری چیزیں بیسکس اویلیبل ہوں گی جو ایز اے ماڈل ولیج بن جائے, تاکہ فیوچر میں کوئی اور بھی اگر اس کو دیکھ کے اس کو فالو کرے. یہ 3-4 چیزیں ہیں, انشاءاللہ تعالی بہت عنقریب اس پہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہمارے جو لوگ ہیں کیمپس پہ, ہم ان کے اوپر کافی ریسرچ کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس بلڈ کر رہے ہیں, ایک آدمی کی فیملی کی سائز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ایک آدمی کے ہم اسکل سیٹس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنے کے قابل ہے, اور پھر اس کے بیسس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک آدمی کے لیے انڈیویجول سولوشن جو ہے وہ نکالا جائے. ہم یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک. بولیں چاروں کا ادا وہاد بھی تک ایک گھنٹے بریک, یہ بریک کا پت شمید ما ساڑی میں